ویلکم بیک۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والی بارشوں کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راول پنڈی میں طوفانی بارشیں ہوئی، جبکہ پنڈی اسلام آباد میں سیلابی صورتحال سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پانی گھروں، مارکیٹوں اور دیگر عمارتوں میں داخل ہو گیا۔ سیکٹر E11 اور D12 میں سیلابی ریلے میں متعدد گاڑیاں بھی بہہ گئیں۔ سیکٹر E11 اسلام آباد میں برساتی نالا اوور فلو ہو گیا۔ بارش کا پانی گھر میں داخل ہونے سے ماں اور بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ بات کریں گے اسلام آباد کے حوالے سے ہی، تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے شدید بارش کے باعث راول ڈیم اور نالا لئی میں بھی پانی کی سطح بلند ہو گئی، جبکہ راول ڈیم کے اسپل ویل کھول دیے گئے۔ نالا لئی میں طغیانی کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا، جبکہ تمام اداروں کو اس حوالے سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا نالا لئی کا دورہ، پاک فوج کے دستے بھی گوال منڈی میں موجود ہیں، جبکہ راول پنڈی اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ رات سے اب تک 122 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش کے باعث وفاقی دارالحکومت اور جڑواں شہر کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس سے نظام زندگی دھرم بھرم ہو گیا۔ مکانات میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ سیکٹر E11 اور D12 میں سیلابی ریلے میں متعدد گاڑیاں بہہ گئیں۔ کل وفاقی دارالحکومت کے F10 E11 میں پانی گھروں اور پلازوں کی بیسمنٹ میں داخل ہو گیا۔ سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں۔ پانی کے ریلے متعدد گاڑیاں بہا کر لے گئے۔ نالا لئی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ خطرے کے پیش نظر سائرن بجائے جانے رکھے۔ مسلسل بارش کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہونے سے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، جس کے نتیجے میں سیکٹر E11-2 میں ایک بچہ اور ماں جاں بحق ہو گئی۔ اہل خانہ کے مطابق نالے کا پانی گھر میں داخل ہونے سے 4 بچے اور ماں ڈوب گئے تھے۔ انتظامیہ نے 3 بچوں کو بچا لیا، ایک بچہ اور ماں ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ طغیانی کے خطرے کے باعث پاک فوج کے دستے طلب کر لیے گئے۔ آرمی کی ریسکیو ٹیمیں E11 میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ ISPR کے مطابق سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید بارش کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے نالا لئی پہنچے اور 90 روز میں نالا لئی پر کام شروع کرنے کا وعدہ کیا۔ کل جڑواں شہروں میں کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی امدادی کارروائیوں کے بعد وقتی طور پر صورتحال سنبھال لی گئی ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج رات اسی شدت کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے، جبکہ تیز بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 2 سے 3 روز تک جاری رہے گا۔ اور اب نظر ڈالیں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے کیے جانے والے ٹویٹ پر۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی تیز بارشوں کے دوران شہریوں کو احتیاط برتنے کی تاکید۔ ٹویٹ میں کہا کہ تیز بارانی سلسلے میں اپنے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے میں انہیں خصوصی احتیاط برتنے کی تاکید کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سمیت ہنگامی خدمات کی فراہمی کے تمام ذمہ دار تمام اداروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح چوکس اور تیار رہنے کے احکامات بھی صادر کر دیے ہیں۔ اور اب خبر شامل کریں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں طوفانی بارشوں سے متعلق اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا، جبکہ گھروں میں پانی داخل کیوں ہوا تحقیقات کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسد عمر نے نالے کے اطراف سے تجاوزات مسمار کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ خبر دیں گے صوبہ سندھ کے وزیر تعلیم و محنت سعید غنی کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تیز بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جبکہ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کا وزیر اعظم پر تنزیہ آور ٹویٹ میں کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والی بارش نے یقیناً وزیر اعظم عمران نیازی کو یہ بات سمجھا دی ہوگی کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے۔ اور اب کو ذکر کریں گے کراچی کی قدیم جوبلی مارکیٹ کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کی قدیم جوبلی مارکیٹ کو مسمار کرنے کے لیے KMC اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم کا آپریشن، دکانداروں مشینری کے سامنے لیٹ گئے، جبکہ دکانداروں کی مزاحمت پر پولیس کا لاٹھی چارج، متعدد دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔ KMC کے سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کہتے ہیں کہ نالے پر قائم جوبلی کلاتھ کی 164 دکانیں مسمار کی جائیں گی، جبکہ جوبلی مارکیٹ کی 32 دکانوں کو پہلے ہی مسمار کیا جا چکا ہے۔
ایک بار پھر جوبلی مارکیٹ کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ ابتدا میں دکانداروں کی جانب سے مزاحمت کی کوشش کی گئی، جس پر پولیس حرکت میں آئی اور گرفتار کر کے موبائل میں لے جایا گیا۔ نالے پر قائم جوبلی کلاتھ مارکیٹ کی 164 دکانیں مسمار کی جا رہی تھیں۔ جوبلی مارکیٹ کی 32 دکانوں کو پہلے ہی مسمار کیا جا چکا ہے۔ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کے MC بشیر صدیقی آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کچھ عرصہ قبل جوبلی مارکیٹ کی دکانوں کا فرش نالے میں دھس گیا تھا، جس کے لیے آپریشن ضروری تھا۔ علاقہ اسسٹنٹ کمشنر پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود تھی۔ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات کی روشنی پر گورنگی نالے اور گجر نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ گجر نالے پر 10 مقامات پر اور اورنگی نالے پر 6 مقامات پر انہدامی کارروائیاں اس وقت کی جا رہی ہیں، جبکہ متوقع بارشوں کے پیش نظر نالوں پر سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کو مزید تیز کر دیا گیا۔ افرادی قوت اور بھاری مشینری میں بھی مزید اضافہ کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ شہر میں پانی چوری کو سختی سے روکا جائے، جبکہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں وارننگ دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ہب پمپنگ اسٹیشن اور ہب واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کرتے ہوئے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی کو پانی کی فراہمی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے، جبکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں وارننگ دی ہے، جبکہ ضلع غربی کو پانی پہنچانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 7 لیگل ہائیڈرنٹس کے علاوہ باقی شہر کے تمام ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی، جبکہ صوبائی وزیر نے نادرن بائی پاس پر یونین کونسل اللہ بائی پمپنگ اسٹیشن کا بھی معائنہ کیا، جہاں ناصر حسین شاہ نے MD واٹر بورڈ کے عملے کی تعیناتی کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے کہا ہے کہ پولیس کی مدد سے یہاں پیٹرولنگ کا آغاز کیا جائے گا، یہاں آنے والے تمام ٹینکرز ضبط کر کے ملوث ملزمان کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد نے عباسی شہید اسپتال میں 5 سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل کووڈ-19 ویجیلنس کمیٹی قائم کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد کی صدارت میں اجلاس ہوا، جس میں سینئر ڈائریکٹر کوارڈینیشن خالد خان، ڈاکٹر فرج جعفری، ڈاکٹر آفتاب امتیاز، ڈاکٹر ندیم راجپوت، ڈاکٹر محمد علی عباسی، سیف عباس اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ عباسی شہید اسپتال میں قائم کووڈ ایمرجنسی وارڈ سے متعلق تمام حتمی فیصلے اس ویجیلنس کمیٹی کی ذمہ داری ہوں گی اور کوئی بھی اس کمیٹی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اب تک 38 مریض کووڈ-19 وارڈ میں زیر علاج ہیں اور کراچی کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر مسلسل مریضوں کی اسپتال آمد جاری ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کہا کہ کووڈ وارڈ کے 4تھے فلور پر 16 بیڈز کا مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے وینٹیلیٹرز کا انتظام کر لیا گیا تاکہ مزید مریضوں کے لیے گنجائش مہیا کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عباسی شہید اسپتال میں کووڈ-19 ویجیلنس کمیٹی قائم کرنے کا مقصد کووڈ ایمرجنسی وارڈ کو مکمل طور پر فعال کرنے کے ساتھ اسے بہترین انداز میں چلانا ہے تاکہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کو فوری اور بہترین علاج و معالجے کی خدمات فراہم کی جائیں۔ وارڈ میں 18 وینٹیلیٹرز، ICU اور دیگر سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی شہریار میمن نے کہا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچایا جائے گا۔ اس امر میں اگر کسی افسر سے کوتاہی ہوئی ہے تو وہ اپنے طرز عمل کو مزید بہتر بنائے اور کام کرنے کی عادت کو اپنائے۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ غربی کے افسران کے تعارفی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر شہریار میمن نے کہا کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کو بہترین سہولیات فراہم کریں۔ بلدیہ غربی میں رہنے والوں کو بلدیاتی وسائل کی بہتر انداز میں فراہمی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، خصوصاً مونسون برسات کے حوالے سے انتظامات، گرین بیلٹ، پارک اور پلے گراؤنڈ، اسٹریٹ لائٹس اور ورک اور
سروسز مزید بہتر نظر آنے کی ضرورت ہے. آپ تمام افسران اس خدمات پر مامور ہیں. آپ کے تعاون سے عوام کو بہتر ماحول کی فراہمی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ تمام افسران میرے بازو ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچایا جائے. اس امر میں اگر کسی افسر سے کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنائے اور کام کرنے کی عادت کو اپنائے. اجلاس میں میونسپل کمشنر بلدیہ غربی وسیم مصطفیٰ سومرو نے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر شہریار مہمن کو محکمہ ذاتی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ بھی دی. اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع کورنگی محمد بخش دھاریجو نے کہا ہے کہ افسران اپنا کام ایمانداری سے سر انجام دیں جبکہ سرکاری پیسے کا غلط استعمال ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. بلدیہ کورنگی کے دفتر میں افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر محمد بخش دھاریجو نے کہا ہے کہ ہر سرکاری افسر اپنا کام دیانت داری اور ایمانداری سے انجام دے. سرکاری پیسے کا غلط استعمال، کمیشن اور دیگر معاملات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. ہم جس محکمے میں کام کر رہے ہیں اس کا براہ راست تعلق عوام سے ہے. آج ہماری ڈی ایم سی کورنگی کی جو ہے میٹنگ ہم نے کال کی تھی جس میں سارے ڈائریکٹرز اور جو ہے ہمارے انجینئرز ہیں اور سارے ہمارے جو میونسپل کمشنر ہیں ان کو بھی بلایا تھا یہاں پہ. اور اس کے ساتھ جو ہے ایک انٹروڈکٹری میٹنگ تھی آج کہ ڈی ایم سی کورنگی کے حوالے سے اور اسپیشلی جو محرم بھی ہمارا اسٹارٹ ہوگا تو اس کے حوالے سے کیا ہماری تیاریاں ہیں. تو جو میں نے ابھی آج ایوریشن کی ہے اس میں ڈفرینٹ جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو میں نے اپنی ترجیحات بتا دی کہ ہماری کیا ترجیحات ہوں گی آگے کام کرنے کی وہ. اور اس کے علاوہ ہر ایک ڈائریکٹر سے میں نے کچھ جو اسینشیل جو چیزیں تھیں میں نے وہ پوچھی جیسے مجھے اندازہ ہو کہ ہمیں اس ڈی ایم سی سینٹر کو جو ہے کہاں پہ ٹارگٹ لے جانا ہے. باقی جو ہماری ریونیو جنریشن کی بات تھی اس میں میں نے ان سے ایک اور جمعے کے دن میٹنگ کال کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ آمدنی کے ذرائع کو بڑھا کر ہی ادارے کو مالی طور پر مضبوط کیا جا سکتا ہے. بغیر حکمت عملی کے کام اور حکمت عملی کے تحت کیے جانے والے کام میں بڑا فرق ہوتا ہے. کتنی اسٹریٹ لائٹس بلدیہ کورنگی میں ہیں ان کی صحیح تعداد سروے کر کے معلوم کی جائے اور اس میں کتنی فعال ہیں اور کتنی غیر فعال ہیں ان کی بھی تفصیلات فراہم کی جائیں. ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر محمد بخش دھاریجو نے ٹیکس ریکوری محکموں کو الگ الگ کام کرنے کے بجائے مشترکہ طور پر ایک محکمے کی صورت میں کام کرنے کی بھی ہدایات جاری کی، جبکہ تمام محکمہ جاتی سربراہان کو احکامات جاری کیے کہ محرم الحرام کی آمد سے پہلے تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جائے. اس موقع پر میونسپل کمشنر غلام سرور و دیگر افسران بھی موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی گھور خان لغاری نے کہا ہے کہ ضلع کونسل کی حدود کا جائزہ لیا جائے تو رقبے کے اعتبار سے کراچی کی حدود کا تقریباً 70% ہے، جبکہ وسائل کو سامنے رکھ کر مسائل کو حل کیا جا رہا ہے. ہر سطح پر امور بلا تفریق ہو رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ضلع کونسل کراچی کے مرکزی آفس میں افسران سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی گھور خان لغاری نے کہا کہ اصلاحی نظام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عام آدمی کو فوری ریلیف مہیا ہو. جس بھی ادارے میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے میری یہ کوشش رہی ہے کہ وہاں ہر سمت سے بہتری آیا ہو. خدمت کے سفر میں مشکلات آتی ہیں جن کو حکمت عملی کے تحت حل کیا جاتا ہے. ضلع کونسل کے حدود کا اگر جائزہ لیا جائے تو رقبے کے اعتبار سے کراچی کی حدود کا تقریباً 70% ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ وسائل کو سامنے رکھ کر مسائل کو حل کیا جا رہا ہے. ہر سطح پر امور بلا تفریق ہو رہے ہیں جو ہمارے ویژن کی عکاسی ہے. علاقائی صورتحال پر یہاں سے منتخب نمائندوں سے مکمل طور پر مشاورت کا عمل روز اول کی طرح تاحال جاری ہے. ان کے تعاون کی بدولت ہر سطح پر بہتری نظر آ رہی ہے. عملے کو اچھی کارکردگی پر سراہتے ہیں وہی کوتاہی پر کارروائی بھی فوری طور پر عمل میں لائی جاتی ہے. ضلع کونسل کے ہر شعبے کو بہتر کر کے عوامی خدمت پر معمور کر رہے ہیں. جبکہ برسات کی آمد ہے اس طرف بھی ہماری توجہ مرکوز ہے. ساتھ محرم الحرام کے انتظامات کی تیزی سے تکمیل کر رہے ہیں. صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کے احکامات پر اہل علاقہ کے مسائل تیزی سے حل کیے جا رہے ہیں. پانی کے مسائل کے حوالے سے جو شکایات موصول ہو رہی ہیں ان کو جلد از جلد نپٹایا جائے. شدید گرمی کے موسم میں پانی کی عدم فراہمی سے جہاں مسائل آیا ہوئے ہیں ان کا مکمل سدباب کیا جائے. عوام کی ہر تکلیف کو ریلیف میں بدلنا ہماری شناخت ہے جس کے لیے اپنا 100% دے چکے ہیں. اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، افسر مالیات افتخار دائیو، سینئر ڈائریکٹر شریف شیخ، افسر قانون عبدالاحد شیخ، ایکسین نور جمالی اور دیگر افسران بھی موجود تھے.
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی آصف جان صدیقی نے کہا ہے کہ بلدیہ شرکی کے محکمہ جات اپنی بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بہتری لانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. آپ کو بتائیں کہ افسران کے ہمراہ بلدیہ شرکی کے دفاتر کے دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر آصف جان صدیقی نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ متوقع برسات کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں، جبکہ شکایتی مرکز میں بہتری لانے کے لیے ضروری نوعیت کے اقدامات بروئے کار لائے جائیں. شکایتی مراکز بر وقت شکایت کے ازالے کے لیے متعلقہ محکمہ جات سے رابطے میں رہے. متوقع برسات کے پیش نظر ڈی واٹرنگ پمپس ان مقامات پر بما عملہ پہنچا دیے جائیں جہاں پانی جمع ہونے کا اندیشہ ظاہر ہوتا ہے، تاکہ برسات ہونے کی صورتحال میں ڈی واٹرنگ پمپس کو مقامات تک پہنچانے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. کورونا SOPs کی پابندی کا خصوصی خیال رکھا جائے. اس موقع پر ان کے ہمراہ سپرنٹینڈنٹ M&E مبین شیخ، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن خورشید علی، ڈائریکٹر IT عظیم حیدر، ڈائریکٹر پرچیز محمد اکرم خان اور دیگر افسران بھی موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر و ڈپٹی کمشنر بلدیہ کماڑی مختار علی ابڑو نے کہا ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کی فراہمی کے لیے اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور درستگی کے ساتھ ساتھ جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. جبکہ بلدیہ کماڑی کے دفتر میں محرم الحرام اور مونسون برسات کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر و ڈپٹی کمشنر بلدیہ کماڑی مختار علی ابڑو نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے جاری تعمیر و مرمت کے کاموں میں باہمی مشاورت کا خصوصی خیال رکھا جائے. منتظمین کی جانب سے موصولہ تجاویز کی روشنی میں مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی کی فراہمی اور جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کام کو جلد از جلد مکمل کر لیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ مونسون برسات کے دوران تمام تر موجود وسائل اور افرادی قوت کو بروئے کار لا کر بلدیہ کماڑی میں رہائش پذیر عوام کو بر وقت اور بہترین سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا جائے. اس موقع پر بلدیہ افسران نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی مختار علی ابڑو کو محرم الحرام کے خصوصی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بلدیہ کماڑی کی حدود میں موجود تمام مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی اور روشنی کی فراہمی کے لیے اسٹریٹ لائٹس کی مرمت و درستگی کے ساتھ ساتھ جلوس کی گزرگاہوں پر تعمیر و مرمت کے کاموں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. جبکہ رین ایمرجنسی کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ رین ایمرجنسی سینٹرز بما ضروری ساز و سامان افسران کی نگرانی میں فعال کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی احمد بخش دھاریجو نے کہا ہے کہ کورونا ایک موذی مرض ہے. کورونا کی چوتھی لہر انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہے، جبکہ تمام لوگ اس کی ویکسین لازمی لگوائیں. ڈسٹرکٹ کورنگی سے تجاوزات کا فوری خاتمہ کیا جائے. آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر آفس میں اسسٹنٹ کمشنر مختار کاروں کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈاکٹر احمد بخش دھاریجو نے کہا کہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں چوتھی لہر کورونا وائرس کے حوالے سے تمام اسسٹنٹ کمشنر و مختار کار کو پابند کیا کہ وہ اپنے اپنے سب ڈویژنز میں کورونا ویکسین کے کیمپ لگوائیں اور لوگوں کو لازمی ویکسین کروائیں. یہ ایک ایسا موذی مرض ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ماسک لازمی لگائیں، غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں، پولیو سے انکاری بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ان کو زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں. جبکہ ڈسٹرکٹ کورنگی سے تجاوزات کا فوری طور پر خاتمہ کرنا ہے. جو لوگ تجاوزات کے پھیلاؤ میں شامل ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لے کر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. خبر دیں گے ضلع وسطی کے علاقے لیاقت آباد ٹاؤن سے. تو آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی کے علاقے لیاقت آباد UC 6 میں کچرے کے انبار. جبکہ میٹرو ون نیوز کی خبر پر سندھ سالڈ ویسٹ کا ایکشن. UC 6 میں خصوصی صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ کچرا کنڈی اور گلیوں میں جمع کچرا اٹھانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا. مکینوں کا وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ اور MD سندھ سالڈ ویسٹ زبیر چناس کے ساتھ اظہار تشکر.
آپ کو بتائیں کہ بلدیہ وسطی کے علاقے لیاقت آباد UC 6 میں کچرے کے انبار لگ گئے، جبکہ میٹرو ون نیوز کی خبر پر سندھ سالڈ ویسٹ کا ایکشن UC 6 میں خصوصی صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ کچرا کنڈی اور گلیوں میں جمع کچرا اٹھانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ مکینوں کا وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ اور MD سندھ سالڈ ویسٹ زبیر چنا سے اظہار تشکر۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی کے علاقے لیاقت آباد UC 6 میں کچرے کے انبار، میٹرو ون نیوز کی خبر پر سندھ سالڈ ویسٹ کا ایکشن UC 6 میں خصوصی صفائی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔